عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، ہر وہ کام اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. دنیا میں واہ واہ ہو جائے گی، لیکن مطلوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. شادیاں، نکاح یہ جنت سے چلی ہے اور جنت میں بھی رہے گی اور دنیا میں بھی ہے. تو اس میں مطلوب یہ ہے کہ اس میں حضور کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھا جائے گا. اربع من سنن المرسلین کتاب ہو گئی کہ 4 چیزیں جو ہے یہ نبی کی سنتوں میں سے ہے. اس میں سے نکاح بھی ہے. اس کے اندر سب سے پہلے جو مطلوب ہے نکاح میں سادگی، یہ ہماری شریعت میں مطلوب ہے. سیدھے سادے طریقے پر نکاح ہو، مسجد میں نکاح ہو، چپکے سے نکاح نہ ہو. ہمارے پاس تو اب تو جگ پیر ہے نا، جب پیر سمجھتے ہو نا، ساری دنیا کے پیر سب سبق سنتے ہیں. تو ہم سے جو کوئی یہ کہے کہ بھی تنہائی میں گھر میں نکاح پڑھانا ہے تو ہم نہیں جاتے. وہ تو مسجد میں آ جاؤ، سب کے سامنے نکاح ہوگا. منگنی کہ چپکے چپکے کرو، لیکن نکاح اعلان کرو، سب کو پتا چلے کہ اس لڑکی کا لڑکے سے نکاح ہوا ہے. چپکے چپکے نہیں، چپکے چپکے نکاح ہوگا نہیں ہوگا وہ مفتیان کرام جانے، لیکن شریعتی مطلوب نہیں ہے. مطلوب ہے اس کا اعلان، اور اس کے اندر سادگی سب سے زیادہ مطلوب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نکاح ہوئے، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، حضرت زینب کا نکاح ہوا. یہ تو میں حضور کی بات کر رہا ہوں. بعد میں جو ہے سب صحابیات کے نکاح ہوئے. کوئی دم دھڑک کا نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی ام سلیم، ان کا نام تھا ام سلیم. یہ خوبصورت تھی اور بیوہ ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو سارے کے سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تھے. کوئی کھجور ہدیہ لاتا تھا، کوئی پنیر ہدیہ لاتا تھا، کوئی خوشبو ہدیہ لاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے سب. تو یہ ام سلیم چونکہ بیوہ تھی اور حضرت انس بن مالک 5-6 سال کے تھے یا کم و بیش زیادہ عمر ان کی، اور کوئی گھر میں تھا نہیں. یہ کھڑی کھڑی دیکھتی تھی کبھی انصار آ رہے ہیں، مہاجرین آ رہے ہیں،
اوس خزرج آ رہے ہیں، یہود بھی ہدیہ لے کر آتے تھے، کچھ مشرکین تھے جو سلیم الفطرت تھے وہ بھی کچھ ہدیہ لے کر آتے تھے کہ بڑا آدمی آیا ہے ہمارے یہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزت کرتے تھے۔ تو یہ کھڑی ہوئی تھی ام سلیم، دور سے دیکھ رہی تھی کہ یار سب دے رہے ہیں، میں کیا دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب سب نے ہدیہ دے دلا دیا اور سب فارغ ہو کے جانے لگے تو یہ ام سلیم انس کا ہاتھ پکڑ کر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا کہ سب لوگ بہت ہدیہ دے رہے تھے آپ کو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، بس یہ لڑکا ہے میرا، یہ یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، یہ لڑکا میں آپ کو ہدیہ دے دیتی۔ آپ نے کہا بہت اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے لگا لیا حضرت انس کو، تبھی حضور کے خادم بنے ہیں، زندگی بھر بنے، ابتدا یہاں سے ہوئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے جانے لگے، ماں کی بھی خدمت کرنے لگے۔ تو ایک آدمی تھے مدینہ منورہ میں، ابو طلحہ نام تھا ان کا، ابو طلحہ، یہ مشرک تھے۔ تو یہ آئے ام سلیم کے پاس اور ام سلیم کو آ کر یوں کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ام سلیم نے کہا بھی میرے ساتھ تو نکاح کرے گا تو کیسے نکاح ہوگا، میں تو مسلمان ہوں اور تو غیر مسلم ہے۔ لیکن یہ اچھے انسان تھے، نکاح کے لیے دیندار کو ڈھونڈو، یہ کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیندار ڈھونڈو، دیندار مرد ہو، دیندار عورت ہو، یہ ڈھونڈو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا۔ حدیث ہے۔ تو ام سلیم نے کہا بھی تو بے ایمان ہے، میں ایمان والی ہوں، تو کیسے نکاح ہوگا؟ لیکن یہ بھی اچھے آدمی تھے، ابو طلحہ تھے مشرک لیکن بھلا انسان تھا، حساب کتاب کا اس کا، لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ جب وہ جانے لگے تو اچھا نہیں کرنا نکاح، تو ام سلیم نے کہا نہیں، ہاں اگر تم اسلام قبول کر لے تو میں نکاح بھی کر لوں گی اور تجھ کو ہدیہ بھی دوں گی۔ یہ کہا کہ نکاح بھی کر لوں گی اور تجھ کو ہدیہ بھی دوں گی۔ تو ابو طلحہ نے کہا ہدیہ بدے کی ضرورت نہیں ہے، میں دھرم جو ہے وہ میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ تو پھر جو ہے وہ چل دیے تو یہ ابو طلحہ جو ہے 2-3 دن کے بعد پھر آئے، دل میں اتر گئی تھی ام سلیم۔ ام سلیم کیا سوچا؟ تو ام سلیم نے کہا وہی بات ہے، اسلام قبول کر تو میں نکاح بھی کر لوں گی اور تجھ کو ہدیہ بھی دوں گی۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہدیہ دے گی مجھ کو، یہ تو خود غریب ہے، تو مجھے وہ تو ہدیہ کیا دے گی، یہ کہ تو وہ بھول جا، کیا میں دوں گی۔ اور یہ کیا تیری عقل ہے، یہ ام سلیم کہہ رہی ہے کہ کبھی جو ہے صنم کی عبادت کرتا ہے، کبھی سورج کی عبادت کرتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی درختوں کی کرتا ہے، اللہ تو ایک ہے۔ تھوڑی سی دعوت دی تھی ام سلیم نے۔ خیر 3 دن کے بعد یہ ابو طلحہ آئے اور یہ فرمایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرے تو مسلمان ہو گیا تو گواہ تو ہونا چاہیے بھائی، سمجھے کہ نہیں؟ کس کے سامنے ہوا یہ تو بتا، مدینہ والوں کو پتا تو چلنا چاہیے کہ ابو طلحہ جو ہے مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اعلان ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں کوئی مسلمان ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی اس نے اسلام قبول کر لیا، اب یہ ہماری جماعت میں آ گیا، اس پر اب اللہ کے احکامات آ گئے۔ اب اس کو جو ہے آپ کہتے تھے فقہوا اخاکم فی دینہ وعلموہ القرآن، جیسے عمر ابن وہب کے بارے میں حضور نے کہا فقہوا اخاکم فی دینہ وعلموہ القرآن، یہ فرمایا کہ اس کو جو ہے اپنے بھائی کو اپنا دین سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، ہمارا بھائی بن گیا، یہ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ تو ام سلیم نے کیا کہا، یا انس
اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا زوجنی مع ابو طلحہ، ابو طلحہ کے ساتھ میرا نکاح کرا دے، نکاح پڑھا دے. یعنی بیٹے نے ماں کا نکاح پڑھایا ہے. مولوی پور میں ایسا ہے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح یار، کبھی سنا ہے ایسے؟ کس سے سنے نہیں ہوں گے تم نے. زوجنی مع ابو طلحہ، ابو طلحہ کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دے. تو حضرت انس نے ماں کا نکاح پڑھایا ابو طلحہ کے ساتھ. اب ابو طلحہ کہنے لگے کہ ہدیہ تو دے. وہ ہدیہ کا وعدہ کیا تھا نا. تو یہ ام سلیم نے کہا ہدیہ یہ ہے کہ میرا مہر معاف کر دیا. اب یہ خبر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قریب نہیں تھی، ابو طلحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب نہیں تھے. حضرت انس قریب تھے، خدمت میں جاتے تھے، آتے تھے. مائیں جو ہے یہ بھی کام بتاتی تھی، بھئی یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. خادم الرسول سے معروف ہے یہ. اور صحابہ میں آخری صحابہ جو مرنے والے ہیں ان میں حضرت انس کا نام آتا ہے. آخری جو صحابہ مرنے والے ان میں ان کا نام آتا ہے، انس بن مالک کا. یہ دعا انس بن مالک، جو دعا انس بن مالک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدیے بھی سکھائی تھی. میں نے جو لکھی ہے نا مومن کے ہتھیار میں، اور 26 صورتوں میں بھی آئی ہے. 26 صورتوں میں لمبی ہے وہ دعا، اور مومن کے ہتھیار مختصر ہے. مجھے مومن کے ہتھیار والی دعا زیادہ پسند ہے 26 صورتوں کے مقابلے میں. میں گیا مفتی تقی صاحب کی نقل کرنے، لیکن میں نے کہا میں نے غلط نقل کی، مجھے وہ زیادہ پسند ہے. لیکن اس کا قصہ میرے سامنے حرم شریف میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے روات بہت ہے نا راوی. تو مفتی صاحب نے لمبی نقل کی. میں نے کہا مجمع کو تو مختصر آدمی دے دیتے، مختصر آدمی یاد کر لیتا ہے. مسجد نبوی میں 1977 میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا میں، اور میرے قریب ایک مصری نماز پڑھ رہا تھا. اس کے سامنے جو ایک کتاب رکھی ہوئی تھی. تو میں نے جب نماز سے فارغ ہوا تو نفلیں پڑھ رہا تھا وہ. تو میں نے اس سے کہا کہ شیخ اجازت میں آپ کی کتاب دیکھوں؟ ہاں ہاں. تو میں نے کتاب دیکھی، اس میں مجھے انس بن مالک کی دعا ملی اور پورا قصہ ملا کہ انس بن مالک جو ہے یہ حجاج بن یوسف کے خلاف بہت بیان کرتے تھے. حجاج بن یوسف کے خلاف بیان کرنا یہ تو موت کو دعوت دینا ہے، تو قتل کرتا تھا. بہت بیان مسجد نبوی کے اندر، حجاج خراب ہے، حجاج قاتل ہے، حجاج یوں ہے یوں ہے. تو وہ جو حجاج آتے تھے وہاں، وہ جا کر حجاج کو کہتے تھے کہ تیرے بارے میں تو یہ بھرے مجمع میں ممبر پر برائی کرتا ہے. تو حجاج بن یوسف نے فوج بھیجی مدینہ اور کہا جیسے جو حال بھی ہو انس بن مالک کو اٹھا کے لاؤ یہاں. یہ اس دعا کی حقیقت بتا رہا ہوں انس بن مالک کی. جس حال میں انس بن مالک ملے انہیں لے آؤ. فوج گئی، فوج نے پکڑ لیا ان کو. بھائی کہاں لے جا رہے ہیں؟ حجاج کے پاس. بھی کپڑے تو لے لو. نہیں ہمارے پاس کپڑے ہیں. کہتا وہ لے کر کپڑے بھی لینے نہیں دیے، دوا بھی لینے نہیں دیے، سب چلو اٹھا کے لے گئے. وہاں جا کر حجاج کو پتا چلا انس بن مالک آئے ہیں. انس بن مالک خادم الرسول سے معروف تھے. سارا حجاز، سارا عرب انہیں پہچانتا تھا. حضور کے خادم ہیں، حضور کے خادم ہیں، اور صحابی بھی ہیں، اور ان سے روایتی بھی ہیں. تو جو ہے حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑا کیا انس بن مالک کو، اور ساری فوج کھڑی ہے. حجاج نے پوچھا میں نے سنا ہے مسجد نبوی میں میرے خلاف آپ بیان بہت کرتے ہیں. تو انس بن مالک نے جواب دیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہے، دائیں بائیں بات نہیں کی، آپ نے صحیح سنا ہے. حجاج بن یوسف نے کہا تجھے پتا ہے میں کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہوں؟ تو انس بن مالک نے کہا مجھے معلوم ہے. کہ میں تجھے بھی اقتلک شر القتلہ کا جملہ ہے، اقتلک شر القتلہ،
کہ میں برے طریقے سے قتل کروں گا تجھ کو سب کے سامنے، یعنی ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، آنکھیں نکالوں گا اور اس طریقے سے ماروں گا۔ تو حجاج ابن یوسف نے کہا آپ مجھے نہیں مار سکتے، یہ جملہ کہا، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ فرمایا فوجیوں سے کہا بھی تلوار تیار کرو، جتنے فوجی تلوار تیار کرے آپ مجھے نہیں مار سکتے۔ تو حجاج ابن چاچا دور کھڑے تھے انس بن مالک، حجاج جہاں بیٹھا تھا اور فوجی جو سامنے تھی۔ تو انس بن مالک نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، میں حضور کی خدمت کرتے تھے نا، تو تنہائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ انس میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں، ایک دعا سکھاتا ہوں، تو جو ہے اگر وہ دعا پڑھ لے تو شام تک برے حادثے سے اللہ تیری حفاظت کرے گا، کوئی تجھے قتل نہیں کرے گا، تیرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بیماری نہیں لگے گی، مکارہ، جسے مکارہ کا جملہ ہے کہ ہر بری چیز سے اللہ تیری حفاظت کرے گا، صبح پڑھ لے تو شام تک محفوظ، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک محفوظ۔ تو انس بن مالک نے کہا کہ میں تیری بات پر بھروسہ کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ کروں؟ آج میں فجر کے بعد یہ دعا پڑھ کے تیرے پاس آیا ہوں، تو تیری تلوار مجھے نہیں مار سکتی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا وہ دعا سکھاؤ، یہ کو تجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ظالم آدمی تجھے نہیں سکھاؤں گا، کیونکہ یہ قصہ ہو گیا، پھیل گیا سارے حجاز میں، مکہ میں، مدینہ میں، عراق میں، کیونکہ اب یہ دور جو تھا اسلام کے پھیلنے کا تھا، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، دائیں بائیں، یہاں عراق تک پہنچ گیا، وہاں خراسان تک آ گیا، ایران تک اسلام آ گیا، پھر وہاں جو ہے تاشقند، سمرقند، بخارا تک اسلام پہنچ گیا، ہندوستان میں بھی جو ہے کلیان تک آ گیا، پھر وہ بھروچ تک آ گیا، پھر اس کے بعد وہاں بھی چلا گیا، اپنے کیرلا میں آ گیا، وہاں بھی کچھ صحابہ پہنچ گئے، یعنی پھیلاؤ تھا۔ تو یہ قصہ ایسا پھیلا کہ انس بن مالک جو ہے وہ دعا حضور نے سکھائی تھی ان کو، حجاج نے بھرے مجمع میں کہا کہ تو مجھے دعا سکھا تو نہیں سکھاؤں گا تجھے۔ تو حجاج بن یوسف نے کیا کہا بھائی اسے جلدی سے لے چلو مدینہ پہنچا دو، اسے قتل کے لیے بلایا تھا، مدینہ پہنچے، جلدی نکالو جلدی نکالو جلدی نکالو جلدی جلدی، اس نے اسرعو کا مطلب یہ جلدی کرو، اس نے نکالو۔ اور بالکل یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، یہ اس کو مدینہ چھوڑ کے آ جاؤ، رستے میں کہیں ہماری حکومت جائے وہاں یہ ٹھہرے گی۔ خیر وہ تو جو فوج لے کر آئی تھی پکڑ کے، وہی فوج چھوڑنے گئی مدینہ۔ اب اتنا آسان تو نہیں ہے، حجاج کہاں تھا، شام میں حکومت تھی اس کی، عراق، کوفہ، بغداد وہاں حکومت تھی، اور وہاں مدینہ تو قریب تو تھا نہیں کہ پالمپور سے مولی پور ہو یا مولی پور سے جام نگر قریب، یہ تو ہے نہیں، وہ تو لمبا سفر ہے مہینوں کا۔ لیکن قصہ ہو گیا بہت مشہور، سب جو ہے وہ۔ تو حجاج بن یوسف سے اس کے پولیس نے پوچھا کہ حجاج کئی لوگوں کو تو نے قتل کیا ہے، اس کو چھوڑ کیسے دیا؟ یہ تو وانٹیڈ تھا۔ اس وقت حجاج نے یہ کہا جب مجھ سے یہ باتیں کر رہا تھا تو 2 شیر اس کے کندھے کے اوپر منہ کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا، اگر میں زیادہ بولتا تو یہ دونوں شیر مجھے ہڑپ کر جاتے، کھا جاتے، میں ڈر گیا۔ اور وہ 2 شیروں کا خوف ایسا ہے کہ مجھے رات کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ 2 شیر کی وجہ سے رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف ڈر گیا کہ ارے وہ 2 شیر کیسے خطرناک تھے، بھائی جلدی لے جاؤ تاکہ مجھے کھائیں گے۔ اب یہ تو انس بن مالک تو بچ گئے، لیکن قصہ ہو گیا مشہور، تو لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا ارے وہ دعا ہمیں تو سکھاؤ۔ نہیں سکھاؤں گا، نہیں سکھاؤں گا۔ حضور نے تنہائی میں سکھائی تھی مجھے، ارے وہ تنہائی میں سکھائی تھی، لیکن کچھ خالی تمہارے لیے تھوڑی ہے بھائی، یہ تو امت کا۔ یہ وہ اب جو مصری عالم تھے نا، ان کی کتاب سے میں نے یہ لیا تھا۔ یہ اب جو ہے وہ بڑے عالم تھے، وہ
یہ میں نے پڑھ لیا، پڑھ کے میں نے یاد کر لیا۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نہیں سکھاؤں گا، یہاں تک کہ انس بن مالک کا انتقال کا وقت قریب آیا، حتی دانا وقت وفاتی، ان کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو لوگ قریب میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم مر رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو، تم حضور والا ہدیہ ہم کو دیتے جاؤ، اپنے مرنے سے پہلے یہ دعا سکھائیے جو میں نے مومن کے ہتھیار میں لکھی ہے۔ وہ 26 صورتوں میں تو میں نے بہت بڑا کر دیا اس کو، مومن کے ہتھیار والی پرانی جو مومن کے ہتھیار تھی اس میں چل رہی ہے، وہ برابر ہے۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی اولادی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اعوذ باللہ مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید ومن شر کل شیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بس یہ دعا میں نے وہاں سیکھی۔ اچھا، والد صاحب زندہ تھے 1977 میں، ہمارے والد صاحب تو جوانی پر تھے ماشاءاللہ، 78 میں 77 میں جو ہے میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تو ابا نے کہا کہ ماشاءاللہ سے مجھے لکھ کر دے دے بھائی، اس وقت میں کتابیں لکھنے وغیرہ کا نہیں کہا۔ تو وہاں کے سفر سے آنے کے بعد سب سے پہلے میرا بیان ہوا بھاگل میں، مستورات میں ہوا ہے مردوں میں یہ تو پتا نہیں، تو بھاگل کی ایک عورت میرے پیچھے پڑ گئی، آدوا لشی نالو آدوا لشی نالو آدوا لشی نالو۔ اب میں تو اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور اس وقت تو میری شادی تو ہو چکی تھی میری، لیکن یہ کہ آدوا لشی نالو وہ اتنا پیچھے پڑی، تو پھر میں نے جو وہ دعا یعنی ایک پرچے بھی لکھوائی۔ اس وقت کتابیں وغیرہ ہمارے ترجمے وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے تھے، یہ تو بہت بعد میں آئے ترجمے وغیرہ جو ہے وہ۔ تو میں نے کہا یار یہ دعا کو عام کرنا چاہیے۔ یہ قصہ ہوا، یہ انس بن مالک کا یہ قصہ ہوا، مرنے سے پہلے انہوں نے لکھوائی۔ حضرت مولانا تقی صاحب نے بھی یہی دعا لکھی، ان کے بھائی مفتی رفیع عثمانی نے بھی، لیکن انہوں نے دوسرے حوالوں سے لکھی، وہ اس میں قل واللہ احد کا بھی اضافہ کیا۔ راوی الگ الگ ہوتے ہیں، سب کی روایتیں الگ الگ ہوتی ہیں، انہوں نے وہ روایت کی تو میں نے ان کی نقل کی 26 صورتوں میں نے کہا کہ چلو امت یہ بھی پڑھ لے گے، یہ بھی پڑھ لے گے، جس کے ہاتھ میں یہ ہے یہ پڑھ لے گے، جس کے ہاتھ میں یہ پڑھ لے گے، لیکن آپ کو نصیحت کرتا ہوں یہ مختصر والی یاد کرنا، وہ لمبے والی یاد مت کرنا، وہ لمبی ہے آپ یاد بھی نہیں کر سکو گے، پڑھ بھی نہیں سکو گے، اور پھر تم اکتا ہوگے۔ اس سے اچھا کہ یہی جو ہے چھوٹی موٹی اپنی جو ہے۔ پھر جنات کے قصے آئے ہمارے بمبئی میں، کسی لڑکی پر جنات، تو اس نے کہا کہ مجھ سے حفاظت کرنی ہے نا، تو مولانا یونس صاحب کی جو دعا ہے نا انس بن مالک، حالانکہ دعا میری تو نہیں تھی، وہ تو انس بن مالک کی تھی، وہ پڑھو گے تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں آؤں گا۔ اس قسم کے قصے ہوئے، تو پڑھ کر شروع کیا تو جنت بھاگ گیا، کسی کا جادو ختم ہو گیا، یہ انس بن مالک تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ، آج پورا قصہ میں نے بیان کیا ہی جو میں نے کتاب میں پڑھا تھا۔ اچھا مجھے جو نماز سے فارغ ہو گئی مجھے کتاب اچھی لگی، میں نے عالم صاحب سے کہا کہ شیخ مجھے یہ کتاب ہدیہ دے دو، انہوں نے کہا اللہ نہیں ایسی چیز ہدیہ تھوڑی، اچھا آپ تھوڑی دیر 2-4 نفل اور پڑھ لیں، نقل تو کر لوں، ہاں یہ اس کی اجازت ہے۔ اس زمانے میں موبائل تو آیا نہیں تھا کہ فوٹو کھینچ لو، تو میں نے نقل کر لی وہ دعا، اور نقل کر کے پھر میری اس میں لایا۔ پھر مومن کا ہتھیار آئی تھی اس کے بعد، تو ایک عورت تھی اس نے کینسر تھا، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر کہا تو بہت پریشان ہے، یہ مومن کا ہتھیار پڑھ۔ مولانا یوسف صاحب نے کہا تو مولانا ابھی مومن کا ہتھیار عام نہیں ہوئی، چھپی کچھ نسخے یہاں آ گئے، کچھ نسخے یہاں آ گئے، اب تو اللہ تعالیٰ نے اسے عام کر دیا، گھر گھر میں اللہ نے پہنچایا۔ تو مولانا یوسف صاحب نے کہا یہ دعا، یہ کتاب پڑھ، یہ کتاب پڑھ، یہ کتاب پڑھ۔ وہ عورت نے کتاب پڑھنی شروع کی، دم کرنا شروع کیا مومن کا ہتھیار، تو الحمدللہ وہ اب تک زندہ ہے۔
دادی بھی بن گئی، نانی بھی بن گئی، سب بن گئی اور ابھی بھی زندہ ہے. یہ قصے ہوئے. تو میں سنا رہا تھا شادی پر، تو انس بن مالک سے ان کے ماں نے کہا یا انس زوجنی میں ابو طلحہ. اب وہ نکاح ہو گیا، مہر معاف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا، آپ نے فرمایا مبارک مبارک، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کو اور ام سلیم کو اور انس بن مالک کو اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک سے کہتے تھے کہ انس آج میں قیلولہ ام سلیم کے کمرے میں کروں گا. تو قیلولہ کرنے حضور وہاں جاتے تو ام سلیم کہتی تھی ہمارے لیے عید ہو جاتی تھی، حضور ہمارے گھر پر آ رہے ہیں. اور جب حضور لیٹتے تھے تو یہ دیکھتے تھے ہم کہ پسینہ نکل رہا ہے حضور کا، گرمی ہوتی تھی. تو انس بن مالک سے کہتی تھی یہ جو پسینہ ٹپک رہا ہے نا، یہ اپنے عطر میں ڈال دے، یہ اپنی شیشی میں ڈال دے، اپنی شیشی میں ڈال دے. اس قسم کو میں نے بہت حضور کا پسینہ جمع کیا، یہ ام سلیم کہتی تھی. پھر اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا حضور نے، جب بال کٹانے کے لیے حضور بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ بلاؤ بھائی ابو طلحہ کو، بلاؤ ام سلیم کو. حجام بال کاٹتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ میرے بال داہنی طرف کہہ ابو طلحہ کو دے دو اور بائیں طرف کے بال جو ہے ام سلیم کو دے دو. اتنا قریب کیا حضور نے ان کو. اور انس بن مالک کو بہت قریب کیا. انس بن مالک کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کتنے سال خدمت کی، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا انس ایک کام بتاتا ہوں لیکن کہیں جانا مت اور امہات المومنین کو کہنا مت، اگر وہاں کہے گا تو فتنہ ہو جائے گا. کسی کو کہنا مت، یہ بیویوں کو پتہ نہ چلے اور تو وہ کام کر کے آ جانا. یہ حضرت انس نے کہا تنہائی میں. اور کہیں جانا مت، کہیں ٹھہرنا مت، اور یہ بیویوں کو امہات المومنین کو پتہ نہ چلے، کر کے آ جا. تو انس بن مالک کہتے ہیں میں گیا تو جو ہے رستے میں لڑکے کھیل رہے تھے تو میں کھیلنے میں لگ گیا. حضور انتظار میں بیٹھے ہوئے، گھنٹے کا کام تھا، 3 گھنٹے ہو گئے اور حضور کے 3 گھنٹے. اچھا حضور کا ایسا تھا کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتے، کسی کو بھیج بھی نہیں سکتے، راز کا کام تھا. وہ معاملہ راز کا تھا، سر رسول اللہ، حضور کا سر رسول اللہ، حضور کا راز تھا. وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں راز کیا تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے اس کو. تو میں وہ حضور کا راز تھا. تو حضور نے کہا میں ایسا کہ بلال کو نہیں کہہ سکتا، ابو بکر کو نہیں کہہ سکتا، اور جو مائیں ہیں ان کو نہیں کہہ سکتا بھی جا کے دیکھا وہ انس کہاں ہے. عام کام ہوتا تھا جا کر حضور خود کھڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے بڑے بدلے اور جہاں وہ جانے والے تھے وہاں گئے. وہاں رستے پر چلے تو دیکھا کہ انس بن مالک فٹ بال کھیل رہے ہیں. فٹ بال خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں فٹ بال تھا سارے کے سارے لڑکوں کے ساتھ. اور ایسے مگن ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں حضور آئے. جب حضور پاس میں جا کر کھڑے ہوئے تو انس بن مالک نے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل غصہ نہیں ہوئے، آہستہ سے کان میں کہا میں نے تجھے کسی جگہ بھیجا تھا یاد ہے؟ حضرت یہ کھیل رہے تھے تو میرا بھی جی ہونے لگا تو میں بھی کھیل میں لگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کھینچا ہی نہیں. کان کھینچتے ہیں آپ نے خالی ہاتھ یہاں رکھا. ایک تو کان کھینچتے ہیں، کان کھینچ کر کہتے ہیں کہ ارے شرم آپ تین سے. حضور نے کان نہیں کھینچے، خالی ہاتھ یہاں رکھا محبت سے اور بھی پیار بھی کیا. میں نے تجھے کوئی کام بتایا تھا، اتنا اہم کام تھا، حضرت ابھی آیا. حالانکہ تھا آدھے گھنٹے کا کام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا میں یہاں کھڑا رہوں یا گھر پہ چلا جاؤں؟ حضرت بے فکر گھر پہ جائیے، میں ابھی آتا ہوں. وہ گئے اور وہ جا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آ گئے. اچھا ماؤں کو پتا چلا کہ حضور اچانک نکلے. حضور کا اچانک نکلنا یہ بھی دیکھ کامل بھی اچانک کیسے نکلے حضور، اور دھوپ پہ کہاں نکلے، کس کے ساتھ، یا تو کسی کو ساتھ لے کر جاوے. اب وہ ٹینشن. اور حضور نے کہا میں تو جا جلدی سے، میں جلدی گھر جاتا ہوں تاکہ کوئی مجھے ڈھونڈے نہیں.
کہ کمرے میں ہی نہیں ہے، ڈھونڈے گا نا آدمی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کبھی جو آگے پیچھے ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھی فکر میں آتے تھے حضرت تو کہیں جاتے نہیں ہے، سب تو آ گئے حضرت. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی آگے پیچھے ہوئے تو ساتھی ٹینشن میں آتے تھے، مولانا تو کہیں جاتے نہیں ہے، اور وہاں تو نبی کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی واپس آئے، ابھی حضور وہاں پہنچے بھی نہیں تھے گھر پر، اور یہ انس مالک جو بھاگے 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 نوجوان آدمی سے بھاگے 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 آئے اور حضور سے کہا کہ جی میں نے کام کر دیا، آپ نے بہت کسی کو بتانا نہیں. تو اتنا قریب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہمیشہ یاد رکھنا شادیوں کے اندر جو ہے میاں بیوی کو دوربین کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ شوہر بیوی کو دوربین کی نگاہ سے دیکھے. اور بیوی جو ہے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں یہ کہتے ہیں مول صاحب بیڑی جو بنتو نہ ہم سب جو ایک رزیب ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ مول صاحب بیڑی یہ عورت جو ہے بات سنتی نہیں ہے، مانتی نہیں ہے، یہ نہیں کرتی. میں نے کہا ایک رزیب بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ. میں نے کہا روزانہ 5 مرتبہ اس کی تعریف کر. ارے تیرے ہاتھ کا کھانا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور تو تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور تیرے گھر والے تو بہت اچھے ہیں، اور میری ساس تو جو ہے نا تیری ماں وہ تو بہت اچھی عورت ہے. ارے تو پھر اس نے کیا کہا 1 مہینے کے بعد، ارے مول صاحب تعریف کروں تو ابھی نہیں سمجھتی اب ہم جی سے کہ تمہیں بیان کری سے سمجھے نا. تو میں نے کہا کہ ویسے اور بتاؤں؟ میں نے کہا مہینے کی پہلی تاریخ میں جو خرچہ دیتا ہے وہ الگ، لیکن اس کو ہدیہ دے. ہم وہ سب کافی سے ہوں خود کافی کیوں سب ہے تارا بے بچہ تھی جیسے ہی نہ تھی. اور تو نہ بولے تو بیڑی تھی جا جو شور بڑھائی دے، معاملہ ختم، ٹینشن مت لے. نبھانا پڑتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا وہ خاندان. دیکھو میں ایک بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، گھر جو چمکتے ہیں ڈالر سے نہیں چمکتے، کہ ڈالر پیسے سے گھر نہیں چمکتے، بنگلے سے گھر نہیں چمکتے. گھر جو چمکتے ہیں وہ اخلاق سے چمکتے ہیں، نبی والے اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے بڑے نبی ہیں. ازواج مطہرات کی 2 پارٹیاں تھیں، جتنی مائیں تھی 2 پارٹی. ایک پارٹی کے ذمہ دار حضرت عائشہ، ایک پارٹی کے ذمہ دار ام سلمہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ہموار کر کے چلتے تھے. آپ کہتے تھے کہ یہ دونوں اگر متفق ہو گئی کسی بات پر میرا ٹینشن نہیں، اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے بھی اختلاف کیا تو معاملہ گڑبڑ. اس لیے میاں بیوی کے معاملے. اچھا ماں باپ کا رشتہ، اس کو نشانی نہیں کہا ہے قرآن کے اندر. بھائی بھائی کا رشتہ اسے قرآن میں نشانی نہیں کہا ہے، مقدس رشتہ ہے. ماں باپ کا رشتہ جو ہے مقدس رشتہ ہے، عزت والا رشتہ ہے. لیکن قرآن نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ میری نشانی ہے. میاں بیوی کے رشتے کو نشانی کہا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری نشانیوں میں سے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی جو جوانی کے اندر محبت مودہ کو پہلے لائے، جوانی میں محبت اور بڑھاپے میں رحمت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ نشانے کا جملہ ماں باپ کے ساتھ بھی ملے گا قرآن کے اندر، میاں بیوی کے ساتھ ملے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا شادی کے دن میں نا سادگی. عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور ایک نوجوان نے طواف کرتے کرتے کہا السلام علیکم حضرت جی حضرت جی. تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا. ایک بڑے آدمی تھے حضرت عمر کے صاحبزادے نے کہا آپ کی فلاں بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے. تو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد کے ساتھ تھے. فما اجاب ابن عمر. ابن عمر نے جواب نہیں دیا. جب فارغ ہو گئے طواف سے تو عبداللہ ابن عمر نے ڈھونڈوایا کہ بھائی دیکھو وہ لڑکا تھا، دیکھو
کہاں ہے؟ ڈھونڈا تو وہ نہیں ملے. مدینہ منورہ آ گئے, درس دینے لگے, مسجد نبوی کے اندر بیان کر رہے تھے, وہ لڑکا سامنے سے گزرا. آپ نے بنایا لگے اس کو بولا, اس کو بولا, اس کو بولا, اس کو بولا, اس کو بلایا. جب بلایا, بھائی آپ نے جب مانگا ڈالا تھا, میں اس وقت میں طواف کر رہا تھا اور میں دعا میں مشغول تھا, بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا, اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے, بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. فرمایا حضرت میرا تو ارادہ ہے, لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں سمجھا کہ شاید آپ کو پسند نہیں ہے رشتہ. نہیں فرمایا اگر آپ کا ارادہ ہو تو ہم بات چلائیں آگے. یعنی میرا ارادہ ہے, چلو بھی. شاگردوں کو لے لیا اور شاگردوں کو لے کر خود عبداللہ ابن عمر گئے وہاں گھر پر, اور یہ دلہنیاں جو بھی دلہنیاں بنے نہیں ہیں, دلہنیاں ہونے والے ہیں, ان کو بھی لے لیا اور گھر والوں سے جا کر کہا کہ دیکھو بیٹی کا رشتہ آیا ہے, بہت دیندار لڑکا ہے, میرا شاگرد ہے, بہت اچھا ہے, آپ لوگ استخارہ کر لو, اگر ہو جاتا ہے تو میرے شاگرد میں نکاح پڑھا دیتے ہیں اور جو بیٹی کا ہاتھ دے دیتے ہیں. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے, بیٹی سے پوچھا, بیٹی نے کہا ٹھیک ہے, ہو گیا نکاح اور ہاتھ پکڑ کے بھیج دیا, جاؤ یہ تمہاری بیوی ہے, اللہ تعالیٰ برکت دی. یعنی نکاح زمانے جاہلیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے تو مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھی خوبصورت خاندانی, ایک کا نام آمنہ تھا, ایک کا نام حالہ تھا. تو عبد المطلب کو فکر ہوا کہ عبداللہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا نکاح کرو, تو سب چچاؤں کو جمع کیا بیٹوں کو, بھائی عبداللہ کا نکاح کرنا ہے, کیا رہی ہے, کہا بھائی میں نے 2 لڑکیاں ڈھونڈی ہیں. سب متفق ہو گئے, بھائی 2 لڑکیاں دکھاؤ. سارے کے سارے گئے, آمنہ کوئی بلایا اور حالہ کوئی بلایا, اور حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یہ بیٹھے, ایک طرف عبد المطلب بیٹھے, سارے چچا بیٹھے جو تھے وہ, اور اب عبداللہ سے کہا کہ یہ 2 لڑکیاں ہیں, 2 لڑکیوں میں سے تجھے کون سی لڑکی پسند ہے. ایک بات بتاؤں, شادی کے اندر بیٹے بیٹیوں سے پوچھنا ضروری ہے, دادا گیری کر کے شادیاں مت کراؤ. یہ سوچنا ارے کرویش پڑھے ہمارا ناک کپا ہے, حرام ہے, حرام حرام. کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا, میں دے رہا ہوں فتویٰ. ہماری شریعت میں اس کی وہ انسان ہے, اس کو اپنی چیز کا حق, کھانا کہنے کا حق ہے اس کو. یہ نہیں زبردستی کرویش پڑھے نہ تم شو کرشو بھائی نہ تارے اکڑے چورے پڑھے, ارے چاہے جو, اور یہ اب ایک جملہ اور کہتے ہیں, جو تارو جنازے اسی لے رہے ہو. بہن کی شادی کرو, بیٹی کی شادی کرو, ایک جملہ ضرور کہو, بہن تو جا رہی ہے لیکن خدا نہ خواستہ کچھ حالات آئے, ہمارا گھر کھلا ہوا ہے, بہن فکر مت کرنا. بیٹی تو جا رہی ہے, خدا نہ خواستہ کچھ حالات آئے تو ہمارا گھر کھلا ہوا ہے, آپ بالکل فکر نہیں کرنا, ہمت کر کے دیکھیں. یہ اللہ کا شکر ہے, اب مومنوں میں تو پہلی مرتبہ بیان ہو رہا ہے میرا یہ شادی پر, اتنا تفصیل سے بیان کسی جگہ کیا نہیں ہے. انہوں نے کہا 12 نکاح ہے, تو میں نے کہا ابھی کیا بیان کروں, اسی پر ہی نکاح شادی پر ہی کرتے نہیں, یہ بھی تو ایک سنت ہے. تو حالہ بیٹھی اور آمنہ بیٹھی اور پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ کس سے نکاح کرنا آپ کو. تو اتفاق ایسا تھا کہ عبداللہ یہاں بیٹھے تھے اور آمنہ سامنے بیٹھی تھی. تو عبداللہ نے کہا اس سے کرنا ہے. بہت اچھا, نکاح ہو گیا. اب حالہ رہ گئی, تو اب عبد المطلب نے کہا بھی چلو بیٹو حالہ کا نکاح میرے ساتھ کرا دو. تو سب بچوں نے مل کر حالہ کا نکاح عبد المطلب کے ساتھ کیا. تو آمنہ کے پیٹ سے حضور پیدا ہوئے اور حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. اس لیے حضور اور حضرت حمزہ دونوں ہم عمر تھے, رضائی بھائی بھی تھے. اور ہم عمر کیوں تھے؟ وجہ یہ تھی کہ حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے, آمنہ کے پیٹ سے حضور پیدا ہوئے. تو حضرت حمزہ جب بڑے ہوئے تو حضرت حمزہ کہتے تھے پورا مکہ جو ہے مجھ سے ڈرتا ہے اور میں حضرت عمر سے ڈرتا ہوں. حضرت عمر سے بہت ڈرتے تھے حضرت حمزہ, اور پورا مکہ حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا نا وہ حمزہ تو لا بوا کی اللہ
وہ حمزۃ اللہ بوا کی اللہ، ارے میرا حمزہ شہید ہو گیا اور میرا چچا شہید ہو گیا، کوئی اس پر رونے والی بھی نہیں، یہ حضور نے کہا۔ تو حمزۃ اللہ بوا کی اللہ، جب ان کی لاش دیکھی حضور نے احد پر، تو آپ نے کھڑے رہ کر کہا اے حمزہ، اگر مجھے صفیہ کا خوف، صفیہ کوفی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت حمزہ کی بہن تھی، یہ حضرت حمزہ کے رشتہ داری ہے کہ سب، لولا اخاف علی صفیہ، اگر مجھے صفیہ پر خوف نہ ہوتا میں تجھے دفن نہ کرتا، اس حال میں تجھے چھوڑ دیتا حشر کے میدان میں، جنگلی بھیڑی آتے، جنگلی کتے آتے، جنگلی یہ سارے کے سارے آ کر تجھے نوچتے اور ان کے پیٹوں سے تیرا حشر ہوتا، اور میں اللہ سے کہتا میرے چچا نے جو ہے تیرے دین کے خاطر ایسی قربانی دی ہے کہ بلی کے پیڑ سے پاؤں نکل رہا ہے، کتے کے پیڑ سے جو ٹانگ نکل رہی ہے، ویسے فلاں کے پیڑ سے جو فلاں چیز نکل رہی ہے، لیکن مجھے صفیہ کا خوف ہے، وہ برداشت نہیں کر سکے گی، اس لیے میں تجھے سب دفن کر رہا ہوں، یہ حضور نے جملے کے۔ اچھا اس وقت میں نوحہ جائز تھا، تو مرتا تو مرنے کے بعد جو ہے وہ عورتیں نوحہ کرتی، روتی، اس وقت جائز تھا۔ تو حضور نے اعلان کیا ارے مدینہ میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں سب پر رونے والیاں ہیں، میرے چچا پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے، یہ جملہ کہا وحمزۃ اللہ بوا کی اللہ، وحمزۃ اللہ بوا کی اللہ، وحمزۃ اللہ بوا کی اللہ، میرے چچا پر تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے۔ تو انصار کی عورتیں آ گئی اور یوں کہا کہ حضرت ہمارے شوہروں پر، ہمارے بیٹوں پر تو اکیلے رونے والیاں ہیں، لیکن آپ کے چچا پر پورے مدینہ کی عورتیں رونے والی ہیں۔ تو شادیوں کے اندر سادگی، میاں بیوی محبت، بدگمانی نہیں، دل کی صفائی۔ اور ایک مسئلہ اور بتا دوں، گندے دل والی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی بھائی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ایک ہے قلب سلیم، ایک ہے قلب سقیم۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ وہ دل جس دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم۔ اور قلب سقیم کہتے ہیں کس کو؟ جس دل کے اندر کچرا بھرا ہو، کہ کچرا بھرا ہوئی حسد ہے، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ میرے ابا کہتے تھے جب کوئی ٹھیک نہیں ہے تو اکیلا ٹھیک ہے بھائی، یہ ابا کہتے تھے جب کوئی ٹھیک نہیں ہے تو اکیلا ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطیاں تو ہوتی ہیں انسان سے۔ تو یہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جس دل کے اندر کچرا ہوگا اس کی تو نہ دعا قبول ہوگی نہ عبادت قبول ہوگی، ہاں نیکیاں بھی نہیں۔ اس لیے قبول کرانے کی اللہ کی یہاں ایک ہی شرط ہے، اور کیا شرط ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے ہیں اور کسی کا قبول نہیں کرتے۔ تقوی والا کون ہے؟ جو قلب سلیم والا ہو۔ اس لیے زبان کے زہر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پرسوں میں نے حدیث نقل کی، حشر کے میدان میں اس آدمی کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، چاہے جو وہ نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے بہت بڑی تفسیر لکھنے والا ہو، بہت بڑا بیان کرنے والا ہو، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس کی طرف سے بات بھی نہیں کرے گا۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کی زبان کے شر سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں کہ یار اس سے ملنا نہیں ہے، جو ہے پٹ پٹ بولے گا، یہ پریشان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، تو حضور نے فرمایا عائشہ 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 پردہ کر لو، پردہ کر لو، ایک آدمی آ رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، پردہ کر لو۔ حضرت عائشہ پردہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ آدمی بھائی 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 آ جا آ جا، بٹھایا، اس کا اکرام کیا، پانی پلایا، اور پھر اس کو روانہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا مدینہ کا سب سے خراب آدمی تھا یہ۔ آپ نے حضرت عائشہ نے کہا سب سے خراب آدمی تھا، آپ نے اتنا اکرام کیوں کیا؟ ارے اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا، اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا، سب سے خراب آدمی تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کوئی صاحب گزرے، اور تھوڑا عائشہ سے وہ بھی آئیں گے، ذرا چہرہ اس طرح کر لو، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی، بہت اچھا انسان ہے۔ وہ آئے تو اس نے نہ پانی کا پوچھا نہ کھجور کا پوچھا، پھر کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے، اسے روانہ کر دیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضرت اچھا آدمی تھا،
بولی اتنا اچھا آدمی ہے کہ فتنہ نہیں پھیلائے گا. یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اخلاقیات بہت ضروری ہے. اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری. شادیاں تو بہت اتنے قصے ہیں شادیوں کے، اتنے قصے ہیں میرے ذہن میں، لیکن چونکہ ابھی ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، کھانا کھانے کے بعد پھر گٹھامن بھی جانا ہے، پھر وہاں بھی کل پھر پروگرام ہے، پھر پرسوں راجستھان جانا ہے انشاءاللہ، پھر وہ سارے پروگرام کر کے سارے پروگرام کرتے کرتے مدینہ پہنچنا ہے. دن اور بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا. اس لیے محبت ہے. اور جس کے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، بہت آسان وظیفہ بتاتا ہوں، اپنے بچے بچیوں کو کہو سورہ رحمان پڑھیں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، صبح میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ بس. اور اللہ سے رزق مانگنا ہے کہ اللہ تو رزق دے مجھے، تو اللہ دے گا، یہ نہیں کہ نہیں دے گا. اور میاں بیوی آپس کے اندر ایک جملہ یاد رکھنا، دردین کی طرح نہ رہے، لیٹ گو سمجھیے نا، کوئی بات ہو کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہوتا تھا. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر حضور کا جو حج ہوا وہ میں نے کچھ بیان کیا ہے. میرا ارادہ تھا کہ پورا حج بیان کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن میں نہیں کر سکا. 12 پارٹ خالی کیے، جیسا سیرت کا پارٹ چل رہے ہیں نا، سیرت کے 300 پارٹ ہیں جو اب آج کل ہمارے بیانوں میں چل رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ حضور کا حج بھی بیان کروں، حضور کا حج کیسے ہوا. تو حج کے موقع پر بہت قصے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جناتوں کے قصے ہوئے، ہرنوں کے قصے ہوئے. ایک قصہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا بھی ہمیں حج کے لیے جانا ہے، لیکن بھائی اپنا ایک اسٹیشن مقام ابوا میں ہوگا. مقام ابوا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جہاں قبر ہے، ایک رات وہاں رہیں گے، ایک اسٹیشن وہاں کریں گے. حضور کی ایک تمنا تھی کہ ماں کی قبر ہے تو کہیں اسی میں قریب میں کہیں میرا خیمہ ڈل جائے تو ماں کی ذرا مجھے یاد بھی تازہ ہو جائے گی، جو مجھے اللہ سے باتیں کرنی ہوں گی کروں گا. ایک آدمی کی تمنا ہوتی ہے. یہ آپ نے اعلان کر دیا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ آج رات وہاں ٹھہرنا ہے مقام ابوا میں. اور صبح ایک قصہ ہوا کہ حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا. حضرت صفیہ نے رونا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا کہ صفیہ کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے. حضور خود آئے اور خود آپ کہا کہ صفیہ کیوں رو رہی ہو، آنسو نکل رہے تھے. بس روایت میں ہے کہ حضور نے اپنے یعنی کپڑے سے آنسو پہنچے حضرت صفیہ کے، یہ کیوں رو رہی ہے، کیا بات ہے. ارے میرا اونٹ بیمار ہو گیا اور یہ حج کا سفر ہے اور آپ کا آخری سفر ہے حج، تو میں تو محروم ہو جاؤں گی. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ بیمار ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کے پاس کوئی تمہیں اونٹ نہیں دے گا. تم میری بیوی ہو اور اتنا بڑا مجمع ہے، تمہارے اونٹ کو تو فکر مت کرو، بیمار بھی ہو جاوے مر بھی جاوے تو بھی اللہ تمہارے اونٹ کا انتظام کر لے گا. لیکن یہ حضور سمجھا رہے ہیں اور حضرت صفیہ جو ہے جذبات میں اور رو رہی. یہ گوری نسل کی تھی، یہ گوری لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ارے انگریز لڑکیاں دیکھیے، یہ حضرت ہارون کے اولاد میں تھی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، یہ حضرت ہارون کے اولاد میں تھی. تو یہود جو ہے وہاں کے وہ نسل کے لیے وہاں ایک گوری لڑکیوں میں سے تھی، وہ خوبصورت تھی حضرت صفیہ. تو حضور نے کہا کہ صفیہ تو جو ہے تیرا اونٹ اگر خراب ہو گیا تو میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب حضور سمجھا رہے اور وہ زیادہ رو رہی. مائیں بھی آ گئی، ٹھیک کیا ہو گیا صفیہ، کیا ہوا کیا. تو آپ نے جو ہے پھر کہہ دیا بھی ایک کام کرو. اچھا آواز بلند ہونے لگی ہے تو صفیہ کی، حضرت عائشہ نے سمجھایا، جو میمونہ نے سمجھایا، لیکن جو کوئی سمجھا رہے تو آواز اور. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو، سفر کینسل، آج کا سفر یہی پڑاؤ ڈال دو. اب آپ پر کتنا بوجھ پڑا ہوگا یار، آج رات کو تو مجھے میری ماں کی قبر پر ٹھہرنا تھا، وہاں پروگرام وہی تھا.
کہ ماں کی قبر پر جو ہے چلو ماں کی قبر بعد میں دیکھیں گے، آج سفر کینسل، سب جو ہے اپنے اپنے خیمے لگاؤ، سب کرو، یہ سب ہو گیا۔ ہونے کے بعد جو ہے سب نے خیمے لگا لیے، سب نے کھانا پکانا شروع کر دیا، حضور کا بھی خیمہ لگ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سورج غروب ہو جاتا تو جس ماں کی باری ہوتی وہ حضور کے خیمے میں آ جاتی تھی خدمت کے لیے۔ اتفاق ایسا تھا کہ آج کی رات میں تو صفیہ کی باری تھی۔ اب حضرت صفیہ ٹینشن میں، وہ غصہ وہ غم تو ختم ہو گیا، لیکن ٹینشن یہ کہ یار میری وجہ سے پورا قافلہ رکا، اور حضور ماں کی قبر پر جہاں ایک آدمی کو ہوتا تو ہے نا، میری ماں، نبی کی ماں، اور پہلے سے طے تھا کہ وہاں رات ٹھہرنا ہے، میری وجہ سے سب وہ یہ دھمال میری وجہ سے ہوئی، اور آج رات میری باری ہے حضور کے پاس، میں حضور کے اخلاق بتا رہا ہوں، کتنا بوجھ پڑا ہوگا حضور پر، اور آپ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ بھی آج سفر کینسل، اب ایک دن دیر مکہ پہنچیں گے، خدا سے کلا نہیں۔ تو حضرت صفیہ آئی حضرت عائشہ کے پاس، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ حالانکہ حضرت صفیہ پارٹی میں تھی ام سلمہ کی، میں نے کہا نا دو پارٹیاں تھیں، ایک کی ذمہ دار ام سلمہ تھی، ایک کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی، یہ پارٹی میں تھی حضرت ام سلمہ کی، لیکن صفیہ سمجھی کہ آج ام سلمہ سے کام ہونے والا نہیں ہے، آج معاملہ ہوگا تو عائشہ سے ہوگا۔ حضرت عائشہ کے پاس آئی کہ بہن جی میں بہت ٹینشن میں ہوں۔ کیا ٹینشن ہے؟ کیونکہ ٹینشن یہ ہے کہ میری وجہ سے سارا قافلہ رک گیا یہاں، اور حضور کا آج ماں کی قبر میں مقام ابا میں ٹھہرنا تھا، سارا قافلہ جانتا ہے، سب تیاریاں ہو گئی تھی، کچھ صحابہ پہلے حضور بھیج دیتے تھے نا، بے تیاریاں کرنا، وہاں پر تیاری کرو، ہمارا بھی سفر ہوتے تھے پہلے جا کے ساتھی دیکھتے ہوئے کیسا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے کیا نہیں، وہ تو نہیں تھے، سب تیاریاں ہو گئی، لیکن میری وجہ سے آج یہ معاملہ ہو گیا، اور اتفاق یہ ہے کہ آج میری باری ہے، اب مجھے ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں گھر میں جا کر، تو آپ کچھ کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا میں کیا کروں؟ نے کہا نہیں مجھے بہت ٹینشن ہے، ابھی سورج غروب ہونے میں 4-5 گھنٹے دیر ہے، تو کچھ مسئلہ ایسا ہو جائے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے کہ مجھے ٹینشن بہت ہے، گھبراہٹ بہت ہے کہ میری وجہ سے اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، میں روتی خاموش ہو جاتی تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن میں روئی تھی مسئلہ ہوا، اور مجھے آواز نہیں نکالنی چاہیے تھی، لیکن میں نے آواز تو روئی، اور حضور پر بوجھ بھی پڑا، سفر کینسل کر دیا آپ نے۔ تو عائشہ نے کہا مجھے سوچنے دو، لیکن حضرت صفیہ کیا کہ میں تو یہی بیٹھی ہوئی، مسئلہ آپ حل کرو، جب آپ کرو گی حل تو میں جاؤں گی وہاں، اور میری باری ہے۔ تو حضرت صفیہ نے کہا ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، بتاؤ کیا؟ یہ کہ میرے ذہن میں آتے کہ آج میری باری ہے، میری باری میں تم چلی جاؤ، اور وہاں جا کر ذرا سب سیٹلمنٹ کر کے، آپ سمجھئے، سیٹ کر کے ایسا کہ معاملہ یہ ختم ہو جائے، اب تم کرو۔ ایسا عائشہ نے کہا بہت اچھا، میں تو ایسا چاہتی ہوں کہ بھی کسی کی باری مجھے مل جائے۔ اب سورج غروب ہوا، حضرت عائشہ آ گئی، آپ نے فرمایا اویس، بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو اویس کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے حضرت عائشہ کو۔ تو جب حضرت عائشہ آئی تو آپ نے فرمایا ارے اویس تم کیسے آ گئی؟ تمہاری تو باری نہیں ہے، آج تو صفیہ کی باری ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جواب کیا دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے۔ اچھا یعنی صفیہ نے تمہیں اجازت دی؟ فرمایا ہاں۔ اب حضرت عائشہ رات گزار رہی، اور وہاں حضرت صفیہ کو گدر بدر ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی اتنا بڑا مسئلہ ہوا، دیکھو شوہروں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہوا، میں پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی، اور اتنا بڑا مسئلہ کہ سارا سفر آگے پیچھے ہو گیا، مقام ابا میں ٹھہرنا تھا وہ ختم ہو گیا، اب ایک دن اور لیٹ پہنچیں گے، حج کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی
پوری رات میں حضور کے ساتھ رہی، ایک جملہ بھی حضور نے حضرت صفیہ کے بارے میں نہیں کہا، ایک جملہ بھی، خاموش۔ جب صبح ہو گئی تو ظاہری بات ہے حضرت صفیہ کا تو ذکر تھا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، تو حضرت صفیہ جو ہے وہ حضرت عائشہ کو اشارہ کرنے لگی، کیا ہوا ہے میرے بارے میں کچھ؟ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں ہے، حضور کو تو ایسا ہے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں، تیرا نام تک نہیں لیا، اب خاموش رہنا، کچھ بولنا مت، رونا مت، چلتی رہے۔ یہ اخلاق ہے ہمارے پاس؟ آج تو جو ہے کوئی بولوا بلنے جو ہے، ممدن نے تو سارے جو ہے بولوا بلنے، کچھ کہنے کے لیے چاہیے؟ نہیں نہیں نہیں۔ دیکھو ڈائبٹیز کی بیماری میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، ڈائبٹیز کی بیماری زیادہ کھانے سے ہوتی، تو زیادہ کھانے کے فضائل آپ کو نہیں ملیں گے، کم کھانے کے فضائل ملیں گے، کم کھاؤ، اسی لیے روزہ رکھوائے۔ اسی طرح تو زیادہ بولنا یہ ہماری شریعت میں کمال کا نہیں ہے، ہماری شریعت میں خاموش رہنا اس کے فضائل ملیں گے کہ ہمارے خاموش رہو۔ حضور نے کیا کہا کہ حشر کے میدان میں اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ۔ میں نے پرسوں اسے وائرل کیا ہے، اور ابھی مغرب سے پہلے میں نے میرے بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا کتنے لوگوں نے دیکھا؟ تو کہا 51 لاکھ لوگوں نے دیکھا 24 گھنٹے میں، 51 لاکھ لوگوں نے اس کو لائک کیا، دیکھا۔ تو علماء ہے، یہ حدیثوں کے حوالے خاموش، اس لیے میاں جی محبت سے رہے۔ اور ایک وظیفہ دیتا ہوں، روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے برتن میں جہاں پانی پیتے ہیں ہم، کوئی بھی ایک مرتبہ پڑھ کے دم کر کے سب پیا کرو، آپس میں محبتیں بہت رہی، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ روزانہ سورہ فاتحہ کا معمول رکھو، سورہ فاتحہ صرف گھر میں، اسی سے چائے بنے، اسی سے کھانا بنے، اسی سے جو چاول بنے، اسی سے سب بنے، آپس میں محبت ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آدمی فوراً کہہ دے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، چھوڑ لیٹ گو۔ بہت قصے ہیں، میں زیادہ قصے سناتا نہیں ہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ خاموش، زیادہ بولو مت۔ اور ایک بات سے مجھے یہ سفر میں نے محسوس کیا، ہماری برادری پہلے سود میں تھی، سود سے نکلی، اور سود سے نکل کر اللہ نے ہمیں چمکایا، اب ہماری برادری پھر سے سود میں جا رہی ہے۔ یہ اشارہ یاد رکھنا، العقل یقین اشارہ۔ اب ہماری برادری پھر سے سود میں جا رہی ہے، نوجوان طبقہ جا رہا ہے، سنبھال لینا بھائی، ہم تو ایکسپائر ڈیٹ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا ایکسپائر ڈیٹ؟ ہم تو بڑھاپے میں آ گئے، لیکن اشارہ میں نے کر دیا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہماری برادری سود سے نکلی اور دعوت کے کام میں لگی، اور دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ خانقاہ میں لگی، خانقاہ کے ساتھ مدرسوں میں لگی، مدرسے بنے، مکاتب بنے، علماء پیدا ہوئے، محنت کی، دعوت کا مبارک کام، اس میں نقل و حرکت کی۔ لیکن اب ہماری برادری میں بدبو آ رہی ہے، سود کی طرف جا رہی ہے۔ میں کسی پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن محسوس ہو جاتا ہے۔ میں جو ہے معمار نہیں ہوں، لیکن اینٹ جہاں ٹیڑھی ہوگی بتا دوں گا کہ اینٹ ٹیڑھی ہے۔ ہم کو بڑے آدمی نہیں ہیں، ہمارے نوجوان ہاتھ سے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے بیچارے یہ اصلاح معاشرہ والے ہمارے ساتھی کتنی محنت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے بھی دعوت کے کام کرنے والے ساتھی ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، یہاں اجتماع، یہاں جوڑ، بھائی چلے میں نکل، بھائی 3 چلے میں نکل، بھائی یہ کر گاڑیوں۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ محنت کرتے تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ورنہ ایک زمانہ آئے گا کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے یہ سود کی بیماری ختم ہونی چاہیے۔ اب تو سنا موبائل میں کھیلتے ہیں شیر موبائل کے اندر، ارے یہ جوال اسے عربی میں کہتے ہیں، اور میں عربوں کو بیانوں میں کہتا ہوں کہ اس کا نام جوال رکھا ہے غلط ہے، اس کا نام دجال رکھو، دجال، ایک چھوٹا دجال ہے۔
موبائل ہے اپنی ضرورت کے لیے، سود کے لیے نہیں ہے۔ سبق سن لیا، قرآن سن لیا، یہ ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اشارہ کیا بچو اور بچاؤ، ورنہ ہمارے بچے جو ہے کہیں کے رہیں گے نہیں۔ بچوں کے سود سے بھائی، اور آپس میں محبتیں پیدا کرو۔ اور میں نے سورہ اخلاص کا یہ کہہ دیا میں نے آپ کو، جس کے بیٹے بیٹیوں کے نکاح کا مسئلہ ہو سورہ رحمان پڑھے، اور اگر سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے، ایام میں بچیاں نہیں پڑھ سکتی تو یا جامعو یا جامعو یا جامعو یا جامعو، یہ اگر 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں، 500 مرتبہ علماء نے لکھا ہے، لیکن میں 100 مرتبہ ہی پڑھوا لیتا ہوں۔ الحمدللہ کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ اور ایک نسخہ اور ہے کہ مسجد میں جو ہے جیسے کچرا ہوتا ہے نا، کچرا، تو جس کی شادی نہ ہوتی ہو تو وہ یہاں سے جو ہے وہ کچرا اٹھا لے گی، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ یا جامعہ والی بات بھی حدیث میں نہیں ہے، سورہ رحمان والی بات بھی حدیث میں نہیں ہے۔ تجارب الصالحین، اب لڑکی تو آ کر کچرا اٹھائے گی نہیں، تو لڑکی کا بھائی اٹھا لے اور اللہ سے رزق مانگے۔ اور بہت قصے ہوئے ہمارے سامنے، بہت قصے ہوئے الحمدللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سب کے رزق کو اللہ آسان کرے، سب کے چمن کو اللہ آباد رکھے، سب کے چمن کو آباد رکھے۔ چلو اب کتنے نکاح والے کتنے؟ اچھا آپ 12 ہے نا، آپ 12 کو میں 24 تصویر دوں گا انشاءاللہ، ایک شوہر کی ایک بیوی کی، ایک شوہر کی ایک بیوی کی۔ اس تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار۔ ایماندار جو ہے یہ مفتی احمد خان پوری کے یہاں تھے بڑا بیس میں، ہاں انہوں نے کہا کہ مولانا ایمانداری بڑھا دو۔ ہمارا پروگرام ہوا مفتی احمد خان پوری کے یہاں داخل میں، ہمارا بیان ہوا، مفتی صاحب سے کافی ملاقات رہی اور بہت اچھی ملاقات رہی۔ کہا مفتی صاحب بھی بہت ہنسے، ہم بھی بہت ہنسے، انہوں نے پرانے قصے سنائے، میں نے پرانے قصے سنائے۔ میں نے ایک بات کہی، مفتی صاحب ایک قصہ اور سن لو۔ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کرو، ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مدرسہ کھولنا، لیکن میرے پیارے دکان مت کھولنا۔ میں نے کہا تو مجھے نے کہا ہاں ہاں بالکل، میرے پاس بھی آتے ہیں، تو میں بھی ان کو یہ کہتا ہوں دکان مت کھولنا، مدرسہ کھولنے کی فکر ہے، مکتب کھولنے کی فکر ہے نہیں۔ یہ مجھے صاحب نے کہا کہ مدرسہ کھولنے کی فکر ہے، چندہ دکان کھولے، اگر دکان کھولنے کے بیٹے کے بھی رکھ لیں گے، داماد کے بھی رکھ لیں گے، بھائی کے بھی رکھ لیں گے، دھندا شروع۔ ہم نے بہت بیچا ہمارے دین کو، نہیں یہ نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے، تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ پھر اس کے بعد ابا فرماتے تھے دین کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑ گیا وہ کہیں پر بھی سدھرے گا نہیں۔ مدرسے چلاتے چلاتے بگڑ گیا، خانقاہ چلاتے چلاتے بگڑ گیا، دعوت کا کام کرتے کرتے بگڑ گیا، مکتب چلاتے چلاتے بگڑ گیا، کب سدھرے گا؟ وہ چھلے درجے کا ہے، وہ کینسر کی بیماری میں ہے وہ آدمی، تو کہیں سدھرے گا نہیں۔ یہ ابا فرماتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس لیے ہمیں دکان نہیں کھولنے، کام کرو نا دین کا، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ کام کرو اور آپ لوگ محبتوں سے رہو گے انشاءاللہ۔ میں دونوں میاں بیوی کو میں پیسے بھی دیتا، لیکن ابھی پیسے کہاں سے لاؤں گا یار؟ لیکن یہ جو ہے یہی غنیمت ہے۔ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال والے عطر بھی دیتا ہے ان کو، لیکن ان کو کہاں سے لانے ہیں؟ میرے پاس حضور کے بال والے عطر بھی ہیں، میں نے صرف عبدالسلام کو دیا یہاں پر، بس یہ ہمارا ہے یعنی ہمارا، میں نے کبھی تو رکھ لو چپکے سے، اور میں نے کہہ دیا حضور کے بالوں کے اوپر 12 منٹ کا میں نے ویڈیو بنایا کہ حضور کے بالوں کی کیا حقیقت ہے، اس میں تقی صاحب کی کیا رائے ہے، مولانا تھانوی کی کیا رائے ہے، اور آج کے علماء کی کیا رائے ہے، حضور کی کیا رائے ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ یوٹیوب پر پڑا ہوگا، دیکھ لینا آپ۔ چلو کہاں یہ کون ہے؟ فیضان کون ہے بھائی؟ اور ایک بات بتانا بھول گیا، سب سے پاک صاف رقم جو ہے مہر کی رقم ہے، پاک صاف رقم، مہر کی رقم سے پاک صاف رقم کوئی نہیں۔ مہر کی رقم جیسے آپ مہر تو بیوی کا حق ہے نا، تو تھوڑا سا لے لینا پٹا کر،
اس کا 1 روپیہ بھی کسی کاروبار میں ڈالو گے تو اس کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ مہر کی رقم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کلوہ ہنیئا مریا، کھاؤ پیو مزے لے لے کر کھاؤ، مزے لے لے کر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہوں کو کہتے تھے مہر کی رقم کھا مت جانا، سمجھا بجھا کے لے لینا تھوڑی سی۔ تو حضرت علی کے پاس کوئی بھی آدمی آتا تھا، ایک آدمی آیا لا علاج بیماری، حضرت علی نے کہا مہر کی رقم ہے؟ یہ کہا ہے۔ کتنے درہم ہے؟ رکھی ہوئی ہے میرے پاس، لے کے آیا 1 درہم لے کے، 1 درہم منگوایا اور پھر کہا جائے اس سے شہد خرید آیا۔ پھر جو اپنے پاس بارش کا پانی پورا سال رکھتے تھے حضرت علی، بارش کا ڈائریکٹ بارش کا پانی، وایا نہیں، ڈائریکٹ۔ تو کہتے تھے لاؤ بھی شہد لاؤ، شہد لیا ڈالا اور اس کو پلایا، بلے 1 ہفتے کے بعد تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر حضرت علی کہتے تھے کہ بارش کا پانی یہ ماہ مبارکہ، مہر کی رقم کلوہ ہنیئا مریا، اور شہد کی شفاء للناس، یہ تینوں چیزیں قرآن کی میں نے جمع کر دی۔ اس لیے مہر کی رقم اڑانے کی نہیں ہوتی۔ میں نے عربوں میں بیان کیا تو عربوں نے کہا کہ حضرت ہماری تو شادیاں ہو گئی تو دوسری شادی کریں مہر کی رقم کے لیے۔ میں نے کہا دوسری شادی نہیں کرنی، تمہارا نکاح تجدید کرا دیتا ہوں، تجدید نکاح، پھر سے مہر دے دو۔ تجدید نکاح تو سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ تجدید نکاح تو بس جدہ ایئرپورٹ پر میں نے ان کا تجدید نکاح کروایا، ان کی بیویاں بھی تھی ساتھ۔ میں نے کہا جاؤ تم آپس میں، ہم تو جا رہے سفر پر، اور تمہیں ولیمہ کھانا اور مہر کی رقم دے کر لے لینا دھندے۔ ماشاء اللہ بہت ترقی پر ہے وہ عرب۔ مہر کی رقم بہت برکت والی ہوتی ہے۔ بھائی ہم کیا کہنا پر دادا گیری کے مت لے جو، یہ بھی ہے کہ بھائی تھوڑی سی علی دن میں نے تھوڑی سی یہ امبانی رکھ جو، کوئی مفتی نے فتوا کچھ مت بھائی سمجھیے اپنا تک رکھ جو خالی کیا آج ہے نا، بڑی تفصیل کری جو بھی ہے تمہاری